السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو لوگ مال کا حق ادا نہیں کرتے، یعنی مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، عشر نہیں ادا کرتے، یا جو اخراجات ان پر واجب ہیں، فیملی کا خرچہ، دیگر اخراجات، اس میں وہ کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کے لیے بڑی سخت وعید سنائی ہے۔ سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 180 ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو اس میں بخل کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، یعنی جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں عطا کیا ہے، اس میں جو لوگ بخل کرتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں، یہ نہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یعنی یہ بخل کرنا، مال کو اپنے پاس ہی محفوظ رکھنا، جمع رکھنا، یہ ان کے لیے بہتر ہے، ایسا گمان نہ کریں، ایسی سوچ نہ رکھیں۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بدترین ہے، یہ ان کے لیے برا ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں اور بخل کر رہے ہیں، یہ ان کے لیے برا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مال ان کے گلے کا توق بن جائے گا، توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، یعنی حقیقی وارث اللہ تعالیٰ ہے، اور اس اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو یہ تمہارا امتحان ہے کہ اس مال سے اس کا حق تم ادا کرو اور اپنے ہاتھ سے اللہ کے راستے میں تقسیم کرو، اپنے اللہ کے راستے میں دے دو۔ حقیقی وارث تو وہی ہے، یہ تمہارے پاس کچھ عرصے کے لیے مال ہے، جب تم مر جاؤ گے، موت آ جائے گی، تو یہ مال، اس کا وارث، حقیقی وارث وہی رب ہے، تمہارے پاس اس کی وراثت نہیں ہے، تو یہ تمہارا امتحان ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، تو اس کا حق ادا کیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی ہر وہ عمل جو تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ صحیح البخاری میں ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مال میں بخل کرتے ہیں، مال کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو قیامت کے دن یہ مال، یہ ان کا خزانہ ایک گنجے سانپ کی صورت اختیار کر کے ان کے گلے میں وہ ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس شخص کو ڈسے گا جس نے مال کا حق ادا نہیں کیا، جس نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کو ڈسے گا اور پھر کہے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، جس پر تو فخر کیا کرتا تھا، جس پر تو غرور کیا کرتا تھا، تو نے جمع کر رکھا تھا، تو نے دنیا میں اللہ کے راستے میں تقسیم نہیں کیا، اللہ کے راستے میں نہیں دیا، اس مال پر جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ ادا نہیں کی، تو وہ سانپ ڈسے گا اور یاد کروائے گا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی اسی آیت کو تلاوت کیا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن اس طرح سے مال اس شخص کے گلے کا توق بن جائے گا جس نے بخل کرتے ہوئے مال کا حق اور زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور بخل، کنجوسی کرنا، بخیلی کرنا، یہ ایک بہت بری بیماری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من البخل، کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، مجھے محفوظ کر لے، مجھے بخل سے بچا لے، بخل سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور صحیح البخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک روایت ملتی ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ای داء ادواء من البخل، کہ بخل سے بری کوئی بیماری نہیں ہے۔ یہ کنجوسی کرنا، بخل کرنا اور مال کی ہرس اور لالچ، اور اس کی وجہ سے انسان مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مال کا حق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ آج ہمیں بہتر محسوس ہوتا ہے کہ میں نہیں دوں گا، میرے پاس رہے گا، میری کوٹھیاں بن جائیں گی، میرے بنگلے بن جائیں گے، میری جائیداد بن جائے گی، میرا مستقبل بہتر ہو جائے گا، میں فخر کروں گا۔
انسان نہیں خرچ کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ بہتر ہے، لیکن رب کا قرآن سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے بل ہوا شر لہم، جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہوئے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، مال وہی بہتر ہے جس کو تم اللہ کے راستے میں دے دیتے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا مال وہ ہوتا ہے جو وہ کھا لیتا ہے یا جو وہ پہن لیتا ہے، یا وہ مال ہوتا ہے جس کو وہ اللہ کے راستے میں تقسیم کر دیتا ہے، اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، اور یہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جاتا ہے، یہ اس کا مال ہے۔ باقی جو مال ہے وہ تو وہ رسا کا ہے، وہ تو جو باقی رہنے والے لوگ ہیں اس کی موت کے بعد وہ کھا جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں مال کا حق ادا کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی، اور نفلی طور پر صدقات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔